میرا تعلق کراچی سے اور جتنی بھی حکومتیں پچھلے 15 سالوں میں آئی ہیں جب مشرف کے دور کے بعد سے، تو کراچی بد سے بدترین ہوا ہے. مطلب ہمارا ملک ایک بدترین فہرست میں شامل ہوتا ہے، اور ہمارا شہر اسپیشلی کراچی جو کہ ایک بہت بڑا صنعتی شہر ہے، وہ جو ہے اس کے اور برے حال ہیں. مطلب ملک کے تو الگ حال ہیں، شہر کے الگ حال ہیں. مطلب ہم روڈ پہ آزاد پھر نہیں سکتے. ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے یار کوئی فیملی کو ہیریس کر لیں. وہاں عورتوں کو ہیریس کیا جاتا ہے سارے عام جو ہے. مطلب اتنے کیسز ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. تو دیکھیں خان صاحب، میں بالکل نہ ایک چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، جیسے جو ایک عام آدمی ہوتا ہے نا، جو اس کا اتنا بڑا ایکسپوجر نہیں ہوتا کہ بھائی پالیٹکس میں ہوتا کیا ہے. وہ صرف یہ جانتا ہے کہ یار میں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا. اب عمران خان حکومت میں انشاءاللہ دوبارہ اگر آتے ہیں تو تب بھی کیا ہمیں وہی ملے گا کہ بھائی یہ لوکل گورنمنٹ جو ہے یا وہ جو جاگیردارانہ ہمارے اس میں نظام ہے وہی چلتا رہے گا؟ تو کراچی والا جب خان صاحب کو ووٹ دینے جائے تو وہ کیوں دینے جائے؟ میرا ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ خان صاحب آپ کی حکومت کے ساتھ جو ہوا اس میں ہم بھی بڑا افسوس ہے. مطلب جس طریقے سے ہوا، سب کے اپنے اپنے انڈیویجول وہ رائے ہیں. اگر خان صاحب اس وقت حکومت میں ہوتے، جو ابھی پیٹرول کے یا مہنگائی کے نظامات چل رہے ہیں جس پہ یہ کہا جا رہا ہے دوسری طرف سے کہ بھئی یہ عمران خان صاحب نے جو ہے نا یہ اس طرح کے معاہدے کیے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ان کی وجہ سے ہوئی ہیں جس طرح سے ہم سنتے آتے ہیں، تو پھر رہنے دینا تھا عمران خان نہیں. تاکہ تو وہ ذمہ میں داری یہی کہہ رہا ہوں اٹھاتا. خان صاحب، تو اس پھر میرا اتنی سوال سازش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آج عمران خان ہوتے اپنی پوزیشن پہ تو یہ معاملات ہوتے یا نہیں ہوتے، یا کس طریقے سے اس کو آپ ہینڈل کرتے جو یہ لوگ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں کراچی کا تو بڑا سمپل ہے کہ جو پارٹی الیکٹ ہوتی ہے، پیپلز پارٹی جو اب 15 جتنے بھی سالوں سے ہے، تو وہ جب الیکٹ ہوتی ہے تو وہ آتی ہے رورل ووٹ سے، انٹیریئر سندھ کی ووٹ سے. اب جب وہ اوپر آ جاتی ہے تو، اور ہیں یہ سب سے یہ یعنی کرپٹ ترین لوگ ہیں، یہ سارے کرمنلز ہیں بیسکلی. تو یہ جب اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ انٹیریئر سندھ کی ووٹ سے انہوں نے آنا ہے. لیکن کراچی میں یہ لوکل گورنمنٹ نہیں آنے دیتے، کیونکہ جو پیسہ سارا کراچی میں ہے. تو یہ کراچی کو قابو پانے کے لیے یہ کرتے کیا ہیں کہ سنبھال تو لیتے ہیں کراچی کو، پیسہ خرچ کرتے ہیں جدھر ان کی ووٹ بینک ہے، اور ادھر بھی ان کو نہیں کرے، پیسہ تو دبئی چلا جاتا ہے لانچوں سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اگر کراچی کے لوگ خوش ہیں یا نہیں خوش، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. انہوں نے پھر بھی کراچی وہ انٹیریئر کی ووٹ لے کے آ جانا. اب اگر آپ کہتے ہیں نا ہم نے چینج کیسے کرنا ہے اس کو، چینج جب تک دیکھیں جب تک ڈائریکٹلی الیکٹڈ آپ کا کراچی کا میئر نہیں آئے گا، ڈائریکٹلی الیکٹڈ، جس طرح لنڈن کا میئر ہوتا ہے، جس طرح نیو یارک، یہ سب ڈائریکٹ الیکشن سے آتے ہیں. اور جب تک جس طرح تہران ہے، اب تہران کے اندر آپ چلے جائیں، سینکشنز کے باوجود وہ ماڈرن سٹی ہے، کراچی کھنڈر ہے، کیونکہ تہران کا اپنا میئر ہے، وہ اپنے پیسے اکٹھے کرتا ہے. اب سوچیں کہ سینکشنز کے باوجود جو تہران کا پیسہ ریونیو ہے وہ $500 ملین ہے. $500 ملین تہران پیسہ اکٹھا کرتا ہے. ممبئی میں $1 بلین ہے، وہ اپنا ان کا جو بجٹ ہے $1 بلین. اب جب آپ کے پاس اتنا پیسہ آتا ہے اور پھر آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے، سیوک فیسلٹیز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، تو اس سے ہوتا ہے، اور وہ آتا سارا ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے اس شہر سے، اس سے پھر وہی سسٹم سنبھال سکتا ہے، کیونکہ وہ جواب دے آپ لوگوں کو، سیوریج سسٹم سب اس نے. آپ کا مسئلہ اس وقت کراچی میں کیا ہے؟ وہ بیٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ، جو گورنمنٹ بیٹھی ہے، جو آپ کی پیپلز پارٹی، اس کے پر کوئی انسینٹو ہی نہیں ہے کہ کراچی کے لوگ ووٹ دیں یا نہ دیں، انہوں نے پاور میں آ جانا انٹیریئر سے. سو جب تک لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، اسلام آباد، جب تک ڈائریکٹلی الیکٹڈ یہاں کی گورنمنٹس نہیں لوکل بنیں گی، آپ کی کبھی ریونیو آئے گا ہی نہیں، ریونیو ہے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے کراچی سے تہران اکٹھا کرتا ہے $500 ملین، اور کراچی کا ریونیو مشکل سے $25 ملین ہے جو خود کراچی اکٹھا کرتا. سو وہ کبھی بھی نہیں آگے بڑھ سکتا. سو جب تک سسٹم چینج نہ ہو. یہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے IMF سے معاہدہ کیا جس کی وجہ سے ان کو مشکل پڑ گئی. تو 2.5 سال تو ہم IMF کے ساتھ تھے، ہم 2.5 سال IMF کے ساتھ چل رہے تھے، تو ہمیں کیوں نہیں پرابلمز آئی؟ اور آپ صرف ایک چیز پڑھ لیں، اکنامک سروے آف پاکستان جو اس گورنمنٹ نے پبلش کی ہے. اکنامک سروے آف پاکستان آپ جب پڑھیں گے تو ہر چیز میں جو ٹارگٹس ہم نے سیٹ کیے تو اس سے آگے نکل گئے ہم. انڈسٹریل گروتھ، سروس سیکٹر، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں.
تو ایک ملک ریکارڈ ریمیٹنسز باہر سے ریکارڈ ڈالرز آئے ہیں پاکستان میں. تو ایک ملک جو یہ بینکرپٹ چھوڑ کے گئے تھے, کیونکہ آپ صرف گوگل کریں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ یہ چھوڑ کے گئے تھے. بیرونی خسارہ کا مطلب ہوتا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اصل میں ساری چیز ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اگر ادھر آپ ڈیفیسٹ میں چلے جائیں, اس کا مطلب کہ آپ کو IMF کے پاس بھی جانا پڑتا ہے, آپ کو پیسے بورو کرنے پڑتے ہیں, آپ کا روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے, روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, آپ کی انفلیشن ہو جاتی ہے. سو کرٹیکل ہوتا ہے. تو ان کے یہ جو چھوڑ کے گئے تھے, ان کے سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں. سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہماری 25% جو امپورٹس ہیں وہ تیل پیٹرولیم ہے, پروڈکٹ ہے. یہ سب سے کم تیل کی قیمتیں ان کے دور میں تھی. اس کے باوجود $20 ارب کا تاریخی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے ادھر سے نکل کے آخری 2 سال اکنامک سروے کے مطابق 17 سال کے بعد بہترین پاکستان کی اکانومی پرفارم کر رہی تھی. تو کون سی قیامت آ گئی کہ جس دن 2 مہینے کے اندر اکانومی بھی نیچے چلی گئی, مہنگائی آسمانوں پہ چلے گی, بجلی بھی غائب ہو گئی, تو کیا ہوا ہوگا؟ اصل میں نہ ان کی اہلیت تھی, نہ انہوں نے اس طرف سوچا تھا. یہ صرف آئے تھے اپنی چوری بچانے کے لیے. وہ انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کیس معاف کروا لیے. 1100 ارب روپے کے انہوں نے جو نیب امینڈمنٹس کیے, ان کے کیس معاف ہو گئے. تو یہ وہ کروانے آئے تھے. میں تو 3.5 سال سے کہہ رہا تھا یہ NRO لینے آ رہے ہیں, اور وہی انہوں نے آتے شادی کیا.